بیٹی جب دودھ نکالنے کے لیے آگے بڑھی تو ماں نے پیچھے سے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دینا. بیٹی فوراً کہتی ہے ماں سے کہ اے ماں، اگر حضرت عمر کو پتہ چل گیا تو وہ بہت سخت سزا دیں گے. تو ماں کہتی ہے تو جا، عمر کو کیا پتہ چلے گا، تو اس میں پانی ملا. تو وہ بیٹی فوراً پلٹ کے کیا کہتی ہے، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. وہ کہتی ہے اِلَّمْ يَرَانَا عُمَرُ فَرَبُّ عُمَرَ يَرَانَا. وہ کہتی ہے اے اماں، عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، بتاؤ کل اس خدا کو کیا جواب دو. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیشہ دل میں یہ بات بٹھائے رکھو کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. اس کی برکت سے حرام کھانے اور کمانے سے بچنے کی توفیق تمہیں ملے گی. اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں بھائی، اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ تھوڑا کماؤ یا زیادہ کماؤ، حلال کا کماؤ. اور جب تم حرام کو چھوڑو گے تو اللہ رب العزت رزق حلال میں برکت عطا فرمائے گا. اور قرآن کریم میں اللہ دو وعدے کرتا ہے کس سے؟ اس شخص سے جو اللہ کے ڈر سے حرام کو چھوڑے. تو اللہ اس سے دو وعدے کرتا ہے، فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پہلا وعدہ اللہ کہتا ہے جو میرے ڈر سے حرام کو چھوڑے گا اور تقوی کے راستے پر چلے گا تو میں اس کو دو طرح کے انعامات سے نوازوں گا. پہلا انعام یہ کہ جب وہ کسی پریشانی میں گھرے گا تو میں غیب سے اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا. اور دوسرا انعام یہ کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو میرے ڈر سے حرام کو چھوڑے گا میں اس کو ان راستوں سے رزق عطا کروں گا جن کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا. میرے دوستو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور حرام سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. نمبر 3، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے تو ایک تیسرا کام بھی کرو. اور سنو غور سے میری بات، وہ تیسرا کام کیا ہے؟ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتے رہیں. جو ماں باپ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ سن لے، جس سے اس کے ماں باپ خوش ہیں اس سے اس کا خدا خوش ہے، اور جس سے اس کے ماں باپ ناخوش ہیں اس سے اس کا خدا بھی ناخوش ہے. تو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن تیری نظر میں نہ ماں کی کوئی حیثیت نہ باپ کی کوئی حیثیت، تو یاد رکھ تیری نیکیاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے پاس چند نوجوان آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہم نے کاروبار شروع کیا ہے مگر وہ چل کے نہیں دے رہا ہے، دعا کر دیجئے. میں نے دعا بھی کی اور کچھ پڑھنے کو انہیں بتایا. چلے گئے. 15 دن بعد پھر آئے، کہنے لگے کاروبار نہیں چل رہا ہے. میں نے پھر ان کو کچھ پڑھنے کو دیا، چلے گئے. 15 دن بعد پھر آئے، کہنے لگے کاروبار نہیں چل رہا ہے. تو میں نے ان کو بلایا قریب، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ تو آپ کو حیرت ہوگی، ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہماری اپنی ماں سے نہیں بنتی، اور کچھ نے کہا کہ ہماری اپنے باپ سے نہیں بنتی. میں نے کہا سن لو کان کھول کے، جس کی اپنے ماں باپ سے نہیں بنتی اس کی اپنے خدا سے بھی کبھی نہیں بنے گی. برکت کے دروازے بند رہیں گے اور تم کاروبار میں کامیاب کبھی نہیں ہوگے. اگر چاہتے ہو کامیابی تو جاؤ اپنے ماں باپ کا پیر پکڑ کے ان کو خوش کر. میرے دوستو، اتنا بڑا مجمع ہے
آج مسلم سماج میں یہ بیماری پھیل رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی عام ہوتی جا رہی ہے. نہ ماں کی کوئی حیثیت ہے نہ باپ کی کوئی حیثیت ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے جگہ جگہ ریپیٹ کی ہے یہ بات کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں 3 آیتیں سناتا ہوں آپ کو. اللہ ایک آیت میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنو اسرائیل کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دوسری آیت دیکھو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری آیت دیکھو کیا کہتا ہے خدا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تمہیں یہ تاکیدی حکم دیتا ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھو ایک چیز کو خدا بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے بغیر آخرت میں اور قبر میں چین و سکون نہیں ملے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے جوان آج کے دور میں اپنے باپ سے کچھ دبتے ہیں، کیونکہ باپ ناراض ہوگا تو پیسے کس سے ملیں گے. لیکن اسی جوان بیٹے کی نظر میں ماں کی حیثیت، پاؤں کی جوتی